بہاروں کے سنگ سنگ، مصنفہ اقرا صغیر احمد۔ قسط نمبر 1۔ پلیز تم لوگوں کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے؟ ہائے یار، تم نہیں جانتی ہو وہ ظالم کتنی پرکشش پرسنالٹی کا مالک ہے۔ ایک دفعہ دیکھنے والا بار بار تو کیا 1000 بار دیکھنے کی تمنا کرے۔ سومیا دل پر ہاتھ رکھ کر بڑے ہی والہانہ انداز میں بولی، اور اس کی اس ادا پر سوائے لائبہ کے وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ کچھ لڑکیاں واقعی پیدائشی ایڈیٹ ہوتی ہیں۔ لائبہ چڑھ کر بولی، لائبہ ڈیئر، تمہیں کیوں اس بیچارے سے بقول دادی جان کے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا ہے؟ حالانکہ تم اس سے ابھی تک ملی نہیں ہو، ہنا نے کہا۔ مجھے یہاں آئے 3 ماہ ہو چکے ہیں، یعنی ایڈمیشن لیے ہوئے، مگر ان 3 ماہ میں نے تم لوگوں کو کورس بکس کے بجائے اسامہ کے ہی قصے پڑھتے سنا ہے۔ آخر وہ انسان ہی ہوگا، کوئی آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں۔ تم نے ابھی اسے دیکھا نہیں ہے، اس لیے جیلس ہو رہی ہو۔ جب دیکھ لو گی تو… شٹ اپ، میں کوئی بیہودہ بات سننا پسند نہیں کروں گی۔ لائبہ بڑے غصے سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ پنک کلر کے کردہ سوٹ میں اس کا گلابی رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اوکے، چھوڑو اس ٹاپک کو، چلو کوک اور برگر منگواتے ہیں۔ سومیا نے فضا میں موجود تناؤ کو ختم کرنے کے لیے مصالحت امیز لہجہ اپنایا۔ لائبہ بیٹی، چلے کھانا کھا لیں۔ ماما اسے پکارتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماما، آپ کھا لیں پلیز، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ میں آپ کی وجہ سے بھوکی بیٹھی ہوں، چلیں تھوڑا سا کھا لیں، ماما مسکرا کر بولی۔ نو ماما پلیز، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، آپ کھا لیں، وہ بیزاری سے کروٹ بدل کر بولی۔ ماما نے اس کی بھیگی ہوئی پلکیں دیکھیں تو فوراً اس کے نزدیک بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے ماما کی جان، یونیورسٹی میں کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ نہیں ماما، مجھے جھگڑا کرنے کی عادت کہاں ہے؟ پھر بھی میری جان، کوئی بات تو ہے۔ ماما، نہ معلوم کیوں میں سیلفش، خود غرض ہوتی جا رہی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے سب لوگ مجھے ہی چاہیں، مجھے ہی پیار کریں، مجھے ہی دیکھیں، مجھے ہی سوچیں۔ بیٹا، میں آپ کو پیار نہیں کرتی، آپ کو چاہتی نہیں۔ نظروں کے سامنے ہو تو آپ کو ہی دیکھنے کا دل چاہتا ہے، نگاہوں سے اوجھل ہو تو آپ کے ہی بارے میں سوچتی ہوں، ماما بےتابی سے بولی۔ ماما، آپ کی محبت میرے ترسے ہوئے دل کے لیے ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ مجھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے سمندر چاہیے۔ کیا سوچنے لگیں؟ میری بات کا جواب نہیں دیا؟ ماما، آپ کی محبت کی ہی بدولت میں زندہ ہوں، ورنہ کب کی خاک ہو چکی ہوتی۔ ایسی باتیں نہیں سوچتے بیٹا، چلو اب کھانا کھا لو، پھر مجھے بتانا کہ کس نے میری بیٹی کو نظر انداز کر کے دوسرے کو سراہا ہے۔ ماما اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ روم میں لے آئیں۔ وہ لائبہ کی کیفیت سمجھ چکی تھی۔ بچپن سے لائبہ کو انہوں نے پرورش کیا تھا۔ لائبہ غیر معمولی طور پر ذہین اور بے پناہ حساس لڑکی تھی۔ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ جب یونیورسٹی سے آتی ہو تو بہت الجھی ہوتی ہو۔ وہ دونوں کھانے سے فارغ ہوئی تو لائبہ کے روم میں ماما لائبہ کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی، ماما، مجھے الجھن ہوتی ہے جب میں اتنی ڈھیر ساری لڑکیوں کو صرف ایک شخص کے لیے اس قدر دیوانہ دیکھتی ہوں، حالانکہ وہ شخص پچھلے 3 ماہ سے یونیورسٹی کے ایک وفد کے ساتھ کسی کمبائنڈ سبجیکٹ کے انٹروڈکشن کے سلسلے میں چین گیا ہوا ہے، مگر لڑکیاں اسے اپنے تصورات میں یونیورسٹی میں ہی محسوس کرتی ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنا وقار و حیا بلائے اس کی بہت شدت سے منتظر ہیں۔ لائبہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی، بیٹا، بہت سے لوگ اتنے پرخلوص و ہمدرد ہوتے ہیں کہ سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو سب کو اپنا خلوص بغیر کسی لالچ و غرض کے بانٹتے ہیں، دور جا کر بھی اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ ماما اس سے سمجھاتی ہوئی بولی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ہنا بتا رہی تھی کہ وہ بہت مغرور اور بد دماغ لڑکا ہے اور لڑکیوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ چنانچہ مجھے اسی بات پر غصہ آتا ہے کہ لڑکیوں کو اسے بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ وہ منہ بنا کر بولی، سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، ماما مسکرا کر بولی۔ 1 ہفتے سے پڑھائی زبردست ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے پاکستان اسٹڈیز کو سلیکٹ کیا تھا۔ اسے پاکستان، جسے اسلام کے قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے، سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ اس پاک سرزمین کے گوشے گوشے سے واقف ہو جانا چاہتی تھی۔ آج بھی پروفیسر راحت لیاقت علی خان شہید کی پاکستان کے لیے عظیم خدمات پر خصوصی لیکچر دینے والے تھے۔ وہ آج کار خراب ہو جانے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی اور اب وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کر رہی تھی۔ اسے سخت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔
प्रोफेसर राहत वक्त के बहुत पाबंद थे और वो शर्मिंदगी से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी। अभी वो आखिरी सीढ़ी अबूर करने वाली थी अपने से भी तेजी से नीचे आने वाले एक शख्स से बुरी तरह टकराई। एक लम्हे को तो इसका दिमाग सुन्न होकर रह गया। हाथ में पकड़ी किताबें और फाइल सीढ़ियों से लुढ़कती हुई जमीन पर जा गिरी। शोल्डर बैग कदमों के पास पड़ा था। आंखें अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए बनाई हैं, चेहरे पर सजाने के लिए नहीं। कैसा आग बरसाता लहजा था। इसका पोर पोर सुलग उठा। इसने सुलगी निगाह अपने मुकाबिल पर डाली। 6 फुट से निकलते कद का मालिक वो अपने वजीहा चेहरे पर गुस्से की सुर्खी लिए इससे बड़ी हकारत अमेज नजरों से घूर रहा। मैं आंखें बंद करके चल रही थी तो आपकी आंखें क्या किराए पर गई थीं? वो इसका मतलब समझकर इससे भी ज्यादा तपे हुए लहजे में बोली। एक लम्हे को तो वो इसके लहजे पर हैरान हुआ मगर फौरन ही संभल गया। सब समझता हूँ मैं आप जैसी लड़कियों की हरकतों को। आपका मतलब है मैं जानबूझकर आपसे टकराई हूँ? गुस्से की शिद्दत से इसका नाजुक बदन कांप उठा था। नादिर जो दूर से सब कुछ देख रहा था तेजी से इनके नजदीक आ गया। क्या हो गया यार? वो उसामा से मुखातिब था। मुझे जरूरी कॉल अटेंड करनी थी, ख्वामखा वक्त जाया हो गया। वो चिल्लाया हुआ 2 सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे चला गया। इसके लिबास से फूंकती खुशबू हर सू रची हुई थी। सॉरी मिस, दरअसल इसे 9 बजे चीन से आने वाली कॉल सुननी थी। वो इसीलिए तेजी से नीचे आ रहा था। इसने महसूस नहीं किया कि आप भी तेजी से ऊपर आ रही हैं। इसने नादिर को कोई जवाब नहीं दिया। नीचे पड़ा बैग और किताबें उठाकर कॉमन रूम की तरफ बढ़ गई। इसका मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था। एक गम इसे लेक्चर जाया हो जाने का था, दूसरा गुस्सा इस जाहिल इंसान के रकीक इल्जाम पर। कॉमन रूम में इस वक्त लड़कियां बहुत ही कम थीं। वो जाकर कुर्सी पर बैठ गई, पर्स और किताबें मेज पर रख दी। खून इसकी रगों में आग बनकर दौड़ रहा। इसका दिल चाह रहा था फौरन घर चली जाए। गुस्से और झंझलाहट से इसका बुरा हाल था। वो अगर चंद मिनट और रुक जाता तो वो इसकी तबीयत साफ कर देती, मगर वो अपनी बात कहकर रुका नहीं था, वरना वहाँ जबरदस्त जंग छिड़ जाती। पीरियड अटेंड क्यों नहीं किया तुमने? हिना की आवाज़ पर इसने नज़रें उठाकर देखा। हिना, सौम्या और हुमैरा इसके करीब कुर्सी पर बैठ गई थी। लेट हो गई थी। लेट होने का मंजर इसकी निगाहों में घूमा तो खुद ब खुद इसके लहजे में कड़वाहट आ गई। हैरियत तो है, परेशान लग रही हो। सौम्या इसके सुर्ख चेहरे को देखकर बोली। पीरियड मिस हो जाने का दुख है मुझे। वो कदरे संभल कर बोली। जो कुछ भी हुआ था इसे दोहराना अपनी तौहीन समझती थी। लेक्चर में कोई बात नहीं यार, खास पॉइंट मैंने नोट कर लिए हैं, वो तुम मुझसे ले लेना। सौम्या मुस्कुराकर बोली। हाँ, एक खुशखबरी सुनो। रात को उसामा मलिक वफद के साथ वापस आ गया है चीन से। इसने बहुत ही मसरूर लहजे में इंकशाफ किया। लफ्ज़ खुशखबरी पर लाइबा अपनी मुस्कुराहट जब्त न कर सकी। तुम खुशखबरी तो ऐसे सुना रही हो जैसे मेरा कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार आ गया है। वो मुस्कुराकर। हो सकता है, क्योंकि रिश्तेदारी जोड़ने में क्या टाइम लगता है। हुमैरा बदतमीजी से आंख दबाकर बोली तो लाइबा के सिवा सब हंस पड़ी। तुम हो ही बेहूदा। लाइबा इसके बाल खींचती हुई बोली। अम्मा जान बड़ी इज़्तिराबी कैफियत में इधर से उधर कमरे में टहल रही थी। इनके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर जलाल छाया हुआ था। सफ़ेद सूट में मलबूस चादर नुमा दुपट्टे को वो इस तरह ओढ़े हुए थे कि चेहरे की भवें तक छुप गई थी। हाथ में चमकते हुए सुचे मोतियों की तस्बीह थी। इनकी तीनों बहुएं नहायत अदब से नजरें झुकाए एक तरफ खड़ी थी। मंजली बहू आंख के इशारे से छोटी बहू से पूछ रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है और अम्मा जान इतने गुस्से में क्यों हैं। बैठ जाओ। अम्मा की तस्बीह खत्म हुई तो बकोल रोहेल के शाही तख्त पर बैठने के बाद इनसे गोया हुई। वो तीनों सामने सोफे पर बैठ गए। कौसर, तुमने किसकी इजाजत से रियाज और इसकी बीवी को एबटाबाद भेजा है? इनके पुरजलाल और सर्द लहजे में बला की रौना तो खुद पसंदी थी। कौसर बेगम जो पहले ही जर्द हो रही थी अम्मा जान के सवाल पर ख्वास बाता नजर आने लगी। अम्मा जान, भाई जान ने तो रियाज को बहुत समझाया था, मगर मारिया की जिद थी कि वो एबटाबाद जरूर जाएगी। इसे इसकी मम्मी पापा बहुत याद आ रहे थे। भाई का इनकार सुनकर इसने 2 दिन भूख हड़ताल की, जिस पर भाभी ने मजबूरन इजाज़त दे दी। अजमत बेगम ने बड़ी भाभी की तरफदारी करते हुए सूरत हाल संभाली। आजकल की लड़कियां सास को तो अपना दुश्मन समझती हैं। शादी होकर आए अभी 1 साल हुआ है, मियाँ को उल्लू बना लिया है। फ़ोन मिलाकर दो मुझे एबटाबाद, अभी मालूम करती हूँ इसकी अम्मा अब्बा की हैरी। शरीफ घरानों की लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते। इतने साल हो गए मेरी बहुओं ने मुझसे आज तक निगाह उठाकर बात नहीं की। ये कल की आई हुई लड़की अपनी जिद मनवाएगी यहाँ। चंद दिन घर से चली क्या जाऊँ कि घर का निज़ाम ही बिगड़ जाता है।
وہ اینک لگاتی ہوئی بڑبڑائیں۔ کوثر بیگم نے عظمت کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ اگر عظمت بیگم نہ بولتی تو ان کو اماں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ اماں جان جو ہٹلر کا سا مزاج رکھتی تھی، پورے خاندان میں کوئی ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے جاہو جلال دبدبے غصے سے سب ہی بے حد خوفزدہ تھے۔ وہ اپنی ہی منوانے کی عادی تھی۔ اماں جان ایبٹ آباد میں تو دیگ گرنے کی وجہ سے فون کی تاریں ٹوٹ گئی ہیں۔ آپریٹر کہہ رہا ہے کہ کل تک لائن کلیئر ہوگی۔ چھوٹی بہو نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تودوں کو بھی فون کی تاروں پر گرنا تھا؟ السلام علیکم اماں جان، یہ تاروں پر کیوں خفا ہوا جا رہا ہے؟ اسامہ جو ابھی غسل سے فارغ ہو کر آیا تھا ان کے قریب بیٹھ کر بولا۔ وعلیکم السلام، میں گھر سے چلی کیا جاؤں؟ سارا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری تائی امی نے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ بہو کو ایسی حالت میں ایبٹ آباد بھیج دیا، وہاں تو ویسے ہی اونچے نیچے پتھریلے راستے ہیں۔ گر گئی وہ ٹھوکر کھا کر وہ تو اللہ کا بہت کرم ہوا کہ بہو کو صرف ٹانگ میں معمولی سی چوٹ آئی، بچہ محفوظ رہا۔ اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو پوچھ لیتی بہو سے بھی اور اس کے گھر والوں سے بھی، جنہوں نے کوئی تمیز طریقہ لڑکی کو نہیں سکھایا۔ بھلا بتاؤ، بچے کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ اماں صدقہ کر تو دیا ہے، وہ دونوں آ جائیں تو میلاد قرآن خوانی کروا لیں گے۔ عظمت بیگم نے اسامہ کو جھمتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اماں کی باتوں پر ادھر ادھر دیکھ کر ان تینوں یعنی تائی، چچی اور ممی سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس لمحے ان کا شدت سے دل چاہا کہ کاش ان کی کوئی لڑکی ہوتی تو وہ اسے اپنا داماد بنا کر یقیناً فخر کرتی۔ اسامہ انہیں اپنے تینوں بیٹوں سے زیادہ عزیز تھا۔ اتنا عرصہ لگا دیا بیٹا تم نے چین میں؟ اس سے بات کرتے وقت اماں جان کے لہجے میں گویا شہد گھل گیا۔ خاندان میں اسامہ واحد ایسا لڑکا تھا جس کی کسی بات سے انہیں اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ہر جائز و ناجائز بات وہ خاموشی سے مانا کرتی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ انہی کا ہم مزاج ہے، بلکہ ہر ترمی و ضد میں ان سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ وہ ان کے منجلے بیٹے اسد کی اکلوتی اولاد تھا، جو شادی کے 7 سال بعد منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ اماں جان کی تو اس میں بچپن سے جان تھی۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ وہ ہنا کے ساتھ لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے بینچ پر بیٹھا جمشید خان حسب عادت اسے دیکھ کر اپنی بے سری آواز میں گنگنایا، ہیلو ایوری بڈی، کدھر کا رخ ہے؟ وہ بات ہنا سے کر رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں لائبہ پر جمی ہوئی تھی، جو ناگواری سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ لائبریری تک جا رہی ہیں، ہنا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جمشید کی شہرت اچھی نہیں تھی، پوری جامعہ میں وہ بدنام تھا۔ لڑکیوں سے فلرٹ کرنا، امتحانوں میں دھاندلی کروانا، استاذہ کو تنگ کرنا اور بھی بہت سے برے کام اس کے لیے معمولی بات تھے۔ اسلحہ بھاری تعداد میں اس کے پاس رہتا تھا۔ اکثر اسٹوڈنٹس اس کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ اس کے گرد اس جیسے بدمعاش اسٹوڈنٹس کا رش رہتا تھا، جن کا کام پڑھنا نہیں، صرف افواہیں، ہنگامے اور بدنظمی پھیلانا تھا۔ جب سے اس نے لائبہ کو جامعہ میں دیکھا تھا کہ اکثر پاکستان اسٹڈیز فیکلٹی میں آنا جانا رہتا تھا، حالانکہ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ لائبہ کو دیکھ کر گانا گانے اور عشقیہ شعر پڑھنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ لائبہ اسے بری طرح نظر انداز کرتی تھی، مگر وہ سب کچھ محسوس کر کے بھی اس کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ گرمی بہت ہو رہی ہے، کیفے چلتے ہیں، پھر لائبریری۔ تھینک یو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لائبہ نے جھٹکے سے جواب دیا اور ہنا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں اس کی شکایت اسامہ سے کروں گی، بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہنا غصے سے بولی۔ میں پرنسپل صاحب سے شکایت کروں گی، وہ سربراہ ہیں، لائبہ بولی۔ پرنسپل صاحب صرف جھوٹے وعدوں، دلاسوں کے سوا کچھ بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ جمشید کے پیچھے کسی بڑی سیاسی پارٹی کا ہاتھ ہے، جو پرنسپل صاحب کو سیکنڈ بھر میں چلتا کروا دے گا۔ ارے وہ رہے اسامہ بھائی، میں ابھی ان سے اسٹوپڈ مت بنو، بدنام کرواؤ گی تم مجھے جامعہ میں، اور اس شخص سے تو میں کبھی مدد نہ لوں۔ اس نے ہنا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا تھا۔ ہنا نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا تھا وہ وہی بقول اس کے پوائزن مین تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ ہنا کو زبردستی لائبریری میں لے گئی۔ کیا ہو گیا بھائی، کیوں مجھے اس طرح لائی ہو؟ وہ شخص مجھے زہر لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کڑوا، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے تم نے تو انہیں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟
السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ ان کے سامنے وہی اس دن معذرت کرنے والا شخص کھڑا تھا۔ اس نے بیزاری سے منہ موڑ لیا۔ مجھے بیٹھنے کو نہیں کہیں گی؟ کیوں نہیں، بیٹھو نا، ہنا مسکرا کر بولی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نادر، یہ میری نئی دوست ہیں، لائبہ۔ تم لوگ چین گئے ہوئے تھے، تب ان کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ ہنا نے لائبہ کا تعارف کروایا، جو منہ جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مل چکا ہوں میں ان سے، وہ مسکرا کر بولا۔ ارے کب بھائی؟ ہنا حیران ہوئی۔ پانی پت کے میدان میں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، بتاؤ نا، اگر مس لائبہ اجازت دیں تو۔ دراصل میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی اس دن کی غلط فہمی دور کر دوں۔ نادر لائبہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس دن جو کچھ ہوا میں اسے دہرانا نہیں چاہتی ہوں۔ آپ ہنا کو جو کچھ بتانا چاہیں شوق سے بتا سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہنا نے اسے روکنا چاہا مگر وہ تیزی سے نکل گئی تھی۔ ہنا نادر کی وجہ سے اس کے پیچھے نہ جا سکی۔ نادر نے اس دن کا سارا قصہ اسے سنا دیا۔ بہت برا ہوا نادر، لائبہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف لڑکی ہے۔ اسامہ نے بہت زیادتی کی ہے، وہ خود ایسی لڑکیوں سے الرجک ہے۔ نادر کی بات سن کر ہنا نے بہت افسوس کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اس کا رویہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ الیکشن کے دن نزدیک آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسامہ اپنے رویے میں تبدیلی کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کی حمایت کے بغیر کامیابی بہت دشوار ہو جائے گی، اور ہمارے مقابلے پر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جمشید خان ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ نادر بہت سنجیدہ تھا۔ شکر ہے تم لوگوں نے ہماری حیثیت کو تسلیم تو کیا، ہنا شوخی سے بولی۔ تمہاری حیثیت کیا ہے یہ میرے دل سے پوچھو، وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میں دیکھتی ہوں لائبہ کہاں گئی، اس کی ایسی نظروں سے وہ ہمیشہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ اوکے، وہ اس کے سرخ چہرے کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا چلا گیا، اور ہنا نے ٹیبل سے اپنی کتابیں سمیٹنی شروع کر دی۔ روز روز دال کھا کھا کر پیٹ کا حشر خراب ہو گیا ہے۔ اس گھر میں گوشت کھانا حرام ہے کیا؟ دال سے بھری پلیٹ سامنے میلی دیوار پر بیل بوٹے بناتی ہوئی زمین بوس ہو گئی۔ شکر کر نامراد، تجھے یہ دال بھی نصیب ہو رہی ہے۔ تو کام کا نہ کاج کا، کھانے کے لیے گوشت اور پراٹھے چاہیے۔ خورشید بی بی اسے گھڑتی ہوئی بولی۔ کہہ دیا نہیں ملتا کام وام، یہاں بڑی بڑی ڈگریوں والے جوتے چڑھاتے پھرتے ہیں، تو مجھ جیسے میٹرک فیل کو بھلا کون نوکری دے گا؟ وہ غصے سے بولا۔ سامنے کوٹھی والے بڑے صاحب کہہ رہے تھے انہیں ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ ہاں، میں اب لوگوں کی جی حضوری کروں گا، ان کے آگے پیچھے ہاتھ باندھے پھروں گا۔ لعنت ہے ایسی نوکری پر جس میں انسان کتا بن جائے۔ ہڈ حرام، بھیک مانگنے سے بہتر ہے انسان محنت کرے، خورشید بی بی تپ کر بولی۔ بس بس، ختم کرو تقریر اپنی، لاؤ مجھے 50 روپے دو، میں باہر سے کچھ کھا کر پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تیرے باپ نے رکھے ہیں میرے پاس 50 روپے، تو تم مجھے نہیں دو گے 50 روپے؟ اس نے قریب رکھے پان دان کو زبردست ٹھوکر سے دور پھینکتے ہوئے بولا۔ زوردار چھناکے سے پان دان کی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں باہر گر گئی تھیں۔ چھالیا، سونف، تمباکو، کتھا چونا دور تک بکھر گیا تھا۔ ارے کمبخت، کر دیا سارا کتھا چونا ایک۔ ارے تیرے باپ نے کیا کم جلایا ہے مجھے جو اب تو جلانے کے لیے تیار ہو گیا ہے انور؟ وہ سینے پر 2 ہتھڑ مارتی ہوئی رو پڑی۔ وہ چاروں جو انور کو گھر میں گھستے دیکھ کر خوف زدہ ہرنیوں کی طرح کمرے میں چھپ گئی تھی، ماں کو روتے دیکھ کر باہر نکل گئی۔ اسی دن کے لیے تجھے منتوں مرادوں سے مانگا تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے پیسے چاہیے، میں زیادہ بک بک نہیں سننا چاہتا۔ اس نے جارحانہ انداز میں پانی سے بھرے کنستر پر ایک ٹھوکر رسید کی۔ نتیجے میں پورے آنگن میں پانی پھیل گیا۔ کچھ تو شرم کر لے بے غیرت، ماں کا بھی ادب احترام نہیں ہے تجھے، سب سے بڑی افشاں بولی۔ جا کر ایک طرف بیٹھ ماسٹرنی، ہر وقت مجھے ادب کا سبق نہ پڑھایا کر۔ اس نے بغیر لحاظ کے بڑی بہن افشاں کو ایک زوردار دھکا دیا۔ اگر فوراً تابش گرتی ہوئی افشاں کو سنبھال نہ لیتی تو اس کے سر میں دیوار کی چوٹ زبردست لگتی۔ اس نے جنونی انداز میں ادھر ادھر سے سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ سامان پھینکنے کے ساتھ ساتھ وہ چیختا جا رہا تھا۔ یہ لو بھائی، انور سے چھوٹی تابندہ نے بھاگ کر اپنے اسکول بیگ میں سے 40 روپے لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ انور نے پیسے جیب میں ڈالے، بالٹی میں سے پانی لے کر منہ دھویا اور بال بنا کر
دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ امی خاموش ہو جاؤ، وہ انسان نہیں رہا، حیوان بن گیا ہے۔ کاش میں نے اس کی بجائے کسی لڑکی کی دعا مانگ لی ہوتی تو آج یوں نہ خوار ہوتی۔ افشاں کی تسلی دینے پر وہ اور زیادہ رونے لگی۔ تمہارے پاس 40 روپے کہاں سے آئے؟ شمائلہ نے تابندہ سے پوچھا۔ اسکول میں سائنس کی مس کی بیٹی کی فراک کاٹ کر دی تھی، اس کے انہوں نے 40 روپے دیے تھے۔ میں نے سوچا تھا رات کو امی کو کھانا پکانے کے لیے دے دوں گی، تابندہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے وضاحت کی۔ کبھی نہ کبھی تو ہماری غریبی دور ہوگی، وہ تابندہ کو لپٹائے ہوئے بولی۔ جامعہ میں الیکشن کی تیاری معمولی طور پر شروع ہو رہی تھی۔ یوں تو الیکشن میں جامعہ کی مختلف پارٹیاں حصہ لے رہی تھیں، مگر جن دو بڑی پارٹیوں کو اہمیت و مقبولیت حاصل تھی وہ جمشید خان کی ہمدرد پارٹی اور اسامہ ملک کی اتحاد پارٹی تھی، اور سب کو دونوں ہی پارٹیوں میں سخت مقابلے کی امید تھی۔ جمشید خان لائبہ کے نو لفٹ کے باوجود اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ وہ بینچ پر بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی کہ قریب سے جمشید خان کی آواز سن کر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا بے باکی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی بےہودہ نظریں حسب معمول اس کے چہرے پر چپکی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی، دوسری طرف کھسک گئی۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو کہیے، حاضر ہے خادم، چٹکی بجاتے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جمشید نے اس کی بےگانگی کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، فی الحال تو آپ کی موجودگی ہی میرے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ وہ منہ پھٹ اور صاف گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ ویری نائس، یہ بے باکی ہی تو مجھے بے حد اپیل کرتی ہے۔ ذہانت کے ساتھ ساتھ بے پناہ حسن کا ہونا سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ وہ کہکہ لگاتے ہوئے بولا، میرے علاوہ جو بھی پریشانی آپ کو ہو تو مسٹر میں بے وقوف اور کمزور نہیں ہوں۔ اپنی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے ہمت و حوصلہ رکھتی ہوں۔ کسی ہمدردی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ بہت سرد لہجے میں بولی۔ جمشید ہاں کچھ لمحے کے لیے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ دوسری بینچوں پر بیٹھے اور آتے جاتے اسٹوڈنٹس ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جمشید خان کی رنگین فطرت سے سب اسٹوڈنٹس واقف تھے۔ وہ لباس کی طرح لڑکیاں بدلنے کا بھی عادی تھا۔ اس کا لائبہ کے گرد چکر لگانا کسی کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ لائبہ سے پھر اسٹڈی نہ ہو سکی۔ اس پر پیچھے 1 ہفتے سے بیزاری کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ جب بھی یہ دورہ پڑتا تو ایسے میں وہ کسی سے فالتو بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے موڈ سے ہنا، سومیہ، حمیرہ ابھی اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ اس کے موڈ کو دیکھ کر وہ اس سے دور ہی رہتی تھی۔ انہوں نے بہت جاننے کی کوشش کی کہ ایسا وہ کیوں کرتی ہے، مگر اس کی خاموشی و بیزاری انہیں پریشان و حیران کر دیتی تھی۔ مس لائبہ، آپ کو چیئرمین صاحب بلا رہے ہیں۔ چیئرمین افتخار بٹ کے اسسٹنٹ نے لائبہ سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ وہ بیگ اور کتابیں اٹھاتی ہوئی بولی، اسٹاف روم میں ہے۔ وہ اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی۔ ماما پلیز 4 کپ چائے بنا دیں، میرے دوست آئے ہیں۔ ٹیبل نبیل بٹن لگاتی عظمت بیگم سے بولا، کچن میں 2 خانسامہ کس لیے رکھے ہیں؟ ممی آپ جانتی ہیں مجھے ان کی ہاتھ کی بنی ہوئی چائے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ اچھا جا کر بیٹھو، ابھی میں یہ شمیر کی شرٹ کے بٹن مضبوط کر دوں۔ ریڈی میڈ شرٹس کے بٹن پہننے سے قبل ہی ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر میں بنا دیجیے گا، ابھی تو کافی دیر بیٹھنے کا پروگرام ہے۔ نبیل مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ ممی میرا آف وائٹ ڈنر سوٹ نکلوا کر پریس کروا دیں، مجھے ڈنر میں جانا ہے، میں اتنے میں غسل کر رہا ہوں۔ ارشد جتنی تیزی سے اندر آیا اتنی ہی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عظمت میرا سگار کیس نہیں مل رہا، ذرا ڈھونڈ کر تو دو۔ روہیل صاحب اینک درست کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر بولے، اچھا صرف ایک کف کا بٹن رہ گیا ہے، دیکھ کر دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، ممی آپ تھکتی نہیں ہیں سارا دن اتنے ڈھیر سارے کام کرتے ہوئے؟ شمیر جو صوفے پر ان کی گود میں اپنا سر رکھے آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا، بچوں کے کام کر کے کبھی ماں نہیں تھک۔ ان کے روشن چہرے پر بڑی شفیق مسکراہٹ تھی۔ اب آپ کی عمر کام کرنے کی نہیں ہے، میں کہتا ہوں نبیل اور ارشد بھائی نہیں کر رہے تو میں کر لیتا ہوں، آپ کو ہر وقت کے کاموں سے فرصت تو مل جائے گی۔ وہ بڑی مسکین سی صورت بنا کر بولا، شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ دونوں بھائی کنوارے بیٹھے ہیں، انہوں نے اسے چھیڑا۔ یہاں شوق سے کون کر رہا ہے بھائی، مجبوری ہے، جب دونوں بھائیوں کی شادی ہو جائے گی میں پھر ایک اور کر لوں گا۔ وہ اس انداز سے بولا کہ عظمت بیگم بے اختیار ہنس پڑی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس شریر کو، 2 شادیاں کرنے کے ارادے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے روہیل صاحب سے مخاطب ہوئیں، ممی ہمارے مذہب میں تو 4 جائز ہیں،
تمہارے پاپا نے 2 بھی نہ کی. تم کس پر جا رہے ہو؟ کاش پاپا دوسری کر لیتے تو پھر ہم بہن سے محروم نہ رہتے اور آپ کو بھی اتنا تنگ نہ کرتے. وہ روہیل صاحب کی طرف دیکھ کر بولا جن کا مسکراتا چہرہ بجھ گیا تھا. ہیلو، اسامہ اسپیکنگ. ریسیور میں اس کی بھاری گمبھیر آواز گونجی. او تھینک گاڈ یار، تم مل گئے، ورنہ خدا جانے مجھے ایئرپورٹ پر اور کتنے گھنٹے رکنا پڑتا. دوسری طرف سے ریاض کی پریشان کن آواز آئی. کب آئے؟ دوپہر کی فلائٹ سے کراچی پہنچا ہوں. گھر فون کیا تو معلوم ہوا تم یونیورسٹی سے نہیں لوٹے ہو اور روہیل انکل بھی بزنس میٹنگ کی وجہ سے گھر میں نہیں ہیں. ایک دوست کے آفس میں 1 بجے سے میں اور ماریا بیٹھے خوار ہو رہے ہیں. جو بزرگوں کا کہنا نہیں مانتے وہ ایسے ہی خوار ہوتے ہیں. مجھے حیرت ہے تم جیسا اسٹون مین بقول اماں جان کے بھابھی کے غلام بنے ہوئے ہو. مائی ڈیئر، جب تم بھی ہماری بھابھی لاؤ گے تو پوچھوں گا پتھر کس طرح موم ہوتا ہے. ریاض ہنستا ہوا بولا. میں غلام بنانے والا ہوں، بننے والا نہیں. اس کے لہجے میں فخر تھا. پھر تم آ رہے ہو نا؟ باقی باتیں راستے میں ہوں گی. ریاض اور ماریا اسے پارکنگ شیڈ کے قریب ہی کھڑے مل گئے. مجھے معلوم تھا تم نے اب ہر کام چھوڑ کر 10 منٹ میں یہاں موجود ہونا ہے. ریاض اسے ہاتھ میں لا کر بولا. بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ماریا نے اسے سلام کیا. ان کا سوٹ کیس اور بیگ ڈگی میں رکھا جا چکا تھا. ماریا بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ریاض کار ڈرائیو کرتے ہوئے اسامہ سے باتیں کر رہا تھا. تمہیں معلوم ہے اماں کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. پھر تم نے ایسا پلان کیوں بنایا؟ سب حالات جانتے ہوئے بھی اس کا لہجہ برہم تھا. اماں کبھی بھی ہمیں نہیں جانے دیتی. میرا موڈ بن رہا تھا ماریا کو مری سوات وغیرہ کی طرف لے جانے کا. تم ایبٹ آباد نہیں گئے تھے بھابھی کے والدین کے ہاں؟ وہ حیرانی سے بولا. نہیں یار، میرے کہنے پر ماری نے ڈرامہ کیا تھا. حالانکہ راضی یہ بھی کسی قیمت پر نہیں ہو رہی تھی، مگر میرے غصے نے کام دکھایا. ممی کو تو ہم نے یہی بتایا، مگر تائی اور انکل روہیل اور آنٹی کو سب معلوم ہے. بلکہ تمہاری ٹپ مجھے روہیل انکل نے ہی دی تھی. میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بولے کہ ابھی اماں جان عمرے پر گئی ہوئی ہیں، ایسے موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. اماں جان کو 1 مہینے میں آنا تھا اور ہم 15 دن میں آ جاتے، مگر جس دن ہماری فلائٹ تھی اس دن ماری باتھ روم میں سلپ ہو گئی اور پھر 15 دن ہمیں اسپتال میں لگ گئے. یہاں پر میں نے فون کر کے روہیل انکل سے مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ اماں جان آ چکی ہیں اور تمہیں فون کر کے میں ساری صورتحال بتا دوں. تم مجھے اور ماری کو اماں جان کے عذاب سے بچا سکتے ہو. روہیل انکل کو تم ملے ہی نہیں. ریاض کی باتوں میں راستہ آسانی سے کٹ رہا تھا. ماریا نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا. اسامہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا کہ وہ اماں جان سے خوفزدہ ہے. اماں جان کے غصے کو وہ اچھی طرح سمجھتا تھا. وہ اس غصے کو ختم کرنے کی مکمل صلاحیت بھی رکھتا تھا. خاندان کا کوئی بھی فرد اماں جان کے آگے زبان کھولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. وہ اس کے ذریعے ہی مطالبات منظور کروایا کرتے تھے. اسے ریاض پر غصہ آ رہا تھا جس نے بے وقوفی سے ماریا کو پھنسوا دیا تھا. اس نے مسلسل بولتے ہوئے ریاض پر اچٹتی سی نظر ڈالی. بیتے دنوں کی شادابی نے اس کے چہرے کو مزید سرخ کر دیا تھا. وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت لگ رہا تھا. شادی سے پہلے وہ بہت غم گو اور سنجیدہ ہوا کرتا تھا، مگر اب اماں جان اپنے شاہی تخت پر کسی ظالم بادشاہ کی طرح اکڑی ہوئی بیٹھی تھی. سامنے صوفے پر تینوں بہویں بیٹھی تھیں. ایک کرسی پر مجرم کی طرح گردن جھکائے ماریا بیٹھی ہوئی تھی. اسے کرسی اس کی حالت کی وجہ سے مل گئی تھی. ریاض اماں کے قدموں میں جھکا معافیا مانگ رہا تھا، مگر وہ اس وقت مجسمہ غضب لگ رہی تھی. پروگرام کے تحت اسامہ کو اتفاقاً یہاں آنا تھا، ورنہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا. اماں جان معاف کر دیں، یہ ہماری پہلی اور آخری غلطی تھی. اب کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ریاض ان کے پاؤں پکڑے کہہ رہا تھا. السلام علیکم اماں جان. ارے ریاض نے پاؤں کیوں پکڑ رکھے ہیں آپ کے؟ اس نے حیرانی کی کامیاب اداکاری کی. اس بدبخت نے ہمارے خون کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی تھی. اماں جان خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں. ماریا روتے ہوئے ان کے قدموں میں جھک گئی، مگر اماں جان نے رخ دوسری طرف موڑ لیا. آپ یہاں بیٹھیے بابی، وہ اماں کے برابر میں اشارہ کرتے ہوئے بولا. اماں اب انہیں معاف کر دیں. جب یہ اعتراف کر رہے ہیں اپنی غلطی کا، پھر آپ کیوں اتنی سنگ دل بن رہی ہیں؟ اماں کا رویہ دیکھ کر واقعی اس کا موڈ آف ہو گیا. انہیں بچے کی، پلیز اماں جان، بچے کی فکر ماں باپ سے زیادہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی. آپ نے یہی رٹ لگا رکھی ہے. وہ سرد لہجے میں بولا. جاؤ اپنے کمرے میں جا کر نہاؤ.
اتنے لمبے سفر سے آئے ہو، آج معاف کر رہی ہوں، آئندہ کبھی خواب میں بھی ایسی غلطی مت کرنا۔ ان کا لہجہ نرم ہو چکا تھا۔ باری باری انہوں نے ان دونوں کے ماتھے چومے۔ تینوں بہویں نے سکھ کا سانس لیا کہ اب اماں کا موڈ درست ہو جائے گا۔ ان کی اس عادت سے وہ اچھی طرح واقف تھیں۔ جب وہ کسی سے ناراضگی ختم کر دیں تو پھر وہ بہت محبت اور شفقت کرنے والی بن جاتی تھیں۔ بہو، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو، انہوں نے کوثر بیگم سے کہا۔ اسامہ اماں جان کی باتوں کے دوران چپکے سے کھسک گیا تھا۔ اتنی رات ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آیا انور۔ خورشید بی بی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آ جائے گا امی، گھوم رہا ہوگا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ۔ افشاں جو نیچے بچھی دری پر بیٹھی دوپٹے پر کروشیے سے خوبصورت کنگورے بن رہی تھی بولی۔ امی، بھائی آتے ہیں تو لڑنے لگتی ہو اور جب نہیں آتے تو پریشان ہو جاتی ہو، مجھے تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی۔ افشاں کے برابر میں بیٹھی شمائلہ بولی، جو بڑے سے فریم میں لگی قمیص کے گلے پر سندھی کڑھائی کر رہی تھی۔ اولاد کیسی بھی ہو، ماں کو بری نہیں لگتی، میں اس کی بھلائی کے لیے ہی اسے برا بھلا کہتی ہوں۔ وہ چارپائی پر لیٹتے ہو عرضدہ لہجے میں بولی۔ آپی اب لیٹ جاؤ نا، باقی کام صبح کر لینا، بلب کی روشنی میں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شمائلہ کے برابر میں لیٹی تابندہ بولی۔ گڑیا، تھوڑا باقی رہ گیا ہے، کل مجھے یہ قمیص اور آپی کو دوپٹہ دینا ہے، ان کے پیسے ملیں گے تو تمہارا اسکول یونیفارم بنائیں گے۔ شمائلہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے بولی۔ آپی، صبح آپ کو بھی تو کالج جانا ہے۔ نہیں، کل میں چھٹی کروں گی، گھر بہت گندا ہو رہا ہے، صفائی کریں گے پورے گھر کی اور اس گلے کو بھی مکمل کروں گی۔ کیا پکایا ہے؟ دروازہ دھڑ سے کھول کر اندر آتے ہی انور نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ اطمینان سے بیٹھ تو جا، جلدی کس بات کی ہے؟ خورشید بی بی نے آہستہ سے کہا۔ ٹائم نہیں ہے اپن کے پاس۔ وہ ان کے نزدیک چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تابش اسے دیکھتے ہی باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ فٹافٹ سالن گرم کر کے 2 روٹی پکا کر لے آئی کہ وہ تازی گرم روٹی کھانے کا عادی تھا۔ آج اس گھر کے نصیب کیسے جاگ گئے جو گوشت کھانے کو مل رہا ہے، وہ بھی بھنا ہوا۔ وہ روٹی توڑتا ہوا طنز سے بولا۔ کہیں ملی نوکری؟ خورشید بی بی نے روز کی طرح بڑی آس سے پوچھا۔ موڈ خراب مت کرو اماں، نوکری کا ہر وقت وظیفہ پڑتی رہتی ہو۔ امی، جب معلوم ہے سارا دن یہ آوارہ گردی کرتا ہے، پھر کیوں روز اس سے پوچھتی ہو؟ جسے آرام سے کھانے کو مل جائے، روپے خرچ کرنے کو مل جائیں، دھاندلی دھونس اور زبردستی سے اسے کیا ضرورت ہے محنت مزدوری کرنے کی؟ افشاں غصے سے بولی۔ اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے میری، روٹی کیا کھلاتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اس نے سامنے رکھی روٹی سالن کی ٹرے اٹھا کر فرش پر دے ماری۔ ارے کمبخت، روٹی کی قدر کیوں نہیں ہے تیرے دل میں؟ خورشید بیگم نے بھرائے لہجے میں کہا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ ماما، آپ نے افتخار انکل سے میری شکایت کی ہے؟ لائبہ مسکراتی ہوئی ماما سے مخاطب ہوئی۔ مجھے آپ کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے، میں محسوس کر رہی ہوں جب سے آپ یونیورسٹی جا رہی ہیں بہت اپسٹ ہیں۔ مجھے بھی کچھ نہیں بتاتی، لیکن میں سمجھ رہی ہوں کوئی بات، کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ اس لیے میں نے افتخار صاحب کو فون کیا تھا کہ وہ آپ سے معلوم کریں کیا بات ہے۔ اوہ ماما، آپ اتنی گہرائی سے میرا جائزہ لیتی ہیں؟ لائبہ حیرانی سے بولی۔ وہ سمجھتی تھی ماما نے اسے پالا ہے، وہ ماں جیسی حساسیت اس کے لیے نہیں رکھتی ہوں گی۔ یہ بات اٹل ہے کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں، میں نے آپ کو جنم نہیں دیا، مگر بیٹا آپ 3 ماہ کی تھی جب میری گود میں آئی تھی، اور اس دن سے آج تک دل میں آپ کے لیے وہی محبت اور اپنائیت محسوس کرتی ہوں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے۔ آپ میرے سینے میں دل بن کر دھڑکتی ہیں۔ میں صرف اپنی پے کا حق ادا نہیں کرتی، اپنے اندر چھپی ماں کی ممتا کی بھی تو تسکین کرتی ہوں۔ پلیز ماما، اب کبھی پے کا نام زبان پر مت لائیے گا۔ آپ میری ماما ہے، صرف میری ماما، میری فرینڈ، میری سب کچھ۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر بولی۔ پھر بتائیں کیا بات ہے، کیوں اپسٹ رہتی ہیں؟ ماما اسے کرسی پر بٹھا کر بولی۔ ماما، آپ کو بھی وہم ہو گیا ہے، کبھی میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی ہے؟ افتخار انکل کو بھی اتنی مشکل سے یقین دلوایا ہے کہ مت پوچھیں۔ اب آپ جلدی سے چائے بنا کر لیں، اسٹرانگ سی۔ اس سے مسکرا کر انہیں مطمئن کر دیا، ورنہ حقیقتاً اسے جمشید کے علاوہ اسامہ ملک کی بھی فکر رہنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اسامہ اس کی نگرانی کرنے لگا ہے۔ جب بھی جمشید اس کے ارد گرد چکر لگاتا، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتا تھا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ بولتا، مگر اس کی تپتی نگاہوں میں حقارت و نفرت اس سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔